بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. پچھلی مجلس میں یہودیوں کے اس کردار کا ذکر تھا، یا یہودوں کے ساتھ منافقین کے اس کردار کا ذکر تھا جو انہوں نے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف یہود کو ورغلانے میں کیا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور یہود کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال خالص یہود کی ہے اور دوسری مثال خالص منافقین کی کہہ لیجئے، یا منافقین کے تابع یہود کو بھی ملا کر کے ہے۔ پہلی مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہے کہ ان یہود کی مثال ایسے وہی انہی لوگوں جیسی ہے جو قریب ہی جلد ہی ان سے پہلے انہوں نے کفر کیا ہے۔ اشارہ بنو قینقاع کی طرف تھا، اور اس آیت کی تفسیر پچھلی مجلس میں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنے رسول کی مخالفت اور اپنے رسول کے ساتھ دھوکہ اور اپنے رسول کے ساتھ بدعہدی کا جو صلہ دیا، وہی صلہ ان لوگوں کو بھی ملنے والا ہے۔ ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یعنی جس طریقے سے وہ لوگ اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھوگتے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، تو جو حشر اس سے پہلے بنو قینقاع کا ہوا یا کفر میں ان کے ساتھ شریک مشرکین مکہ جو غزوہ بدر میں جیسا ان کا حشر ہوا، یہی حشر ان کا یہاں بھی ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے خصوصی طور پر بڑی ہی باعث عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کمثل الشیطان، ان لوگوں کی مثال شیطان کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال شیطان کی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو فریق کا ذکر کیا ہے، ایک منافقین کا اور ایک یہود کا۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں گزرا، منافقین یہود سے یہ عہد کیے تھے، انہیں یہ ہمت دلائی تھی، ان کے اوپر یہ زور دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اسے توڑو، ان سے دبو نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کریں گے ہتھیار سے اور افراد سے، اور اگر ایک وقت آیا کہ ہاں بھائی تمہیں نکلنا پڑا یہاں سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ عہد دلایا تھا۔ لیکن جب موقع آیا یہود کا گھیراؤ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، نہ ہی ہتھیار اور افراد کے ذریعے ان کی مدد کی اور نہ ہی ان کے ساتھ جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ان منافقین کی مثال، یعنی جو وعدہ کیا تھا، ان کی مثال کیا ہے؟ شیطان کی ہے۔ ان کی مثال شیطان کی ہے۔ وہ کیسی؟ اذ قال للانسان کفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر کرو،
فلما کفر، جب شیطان نے کفر کیا تو قال انی بریء منک، کہا کہ میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، ہمیں رب العالمین جو تمام جہان کا مالک ہے، تمام جہان کا خالق اور پروردگار ہے، ہمیں اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے منافقین نے یہود کے ساتھ وعدہ تو کر لیا، لیکن جب موقع آیا تو وعدہ خلافی کر گئے اور کہے کہ ہمیں اپنے خاندان والوں کو، ہمیں تو تم تو چلے جاؤ گے، ہمیں تو یہیں پر رہنا ہے ان کے ساتھ، ہمارے خاندان کا معاملہ، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لیکن شروع میں پکا وعدہ کر لیا۔ یہی مثال شیطان کی ہے، گویا شیطان کی مثال منافقین کی ہے اور انسان کی مثال یہود کی ہے۔ انسان کی مثال یہود کی ہے کہ شیطان انسان کو کفر کے اوپر ابھارتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ابھارتا ہے، اور یہ پکا وعدہ دیتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے لڑنے کا، جب معاملہ آتا ہے مقابلے کا، تو شیطان پیچھا کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر لگ رہا ہے، یعنی ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جس طریقے سے منافقین نے وعدہ کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ یہاں پر شیطان کے جس وعدے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے متعدد جگہ بیان کیا ہے کہ شیطان انسان کو کفر کے اوپر ورغلاتا ہے، اسے دنیا کی چیزیں جس میں اللہ کی مخالفت ہے وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ابھارتا ہے، وسوسہ کے ذریعے سے ہے یا بلکہ بسا اوقات انسانی شکل میں آ کر کے ابھارتا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے حقیقت کا تو پیچھے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب مکہ کے مشرکین غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں خطرہ یہ ہوا کہ بنی جعشم، سراقہ بن مالک کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ کہیں ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں اور ہماری مخالفت نہ کر لیں۔ آپس میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم اس بات کی ذمہ دار ہیں۔ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے بارے میں یہ عہد لیتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، یا آپ کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہیں کرے گا۔ جب لوگوں نے کہا کہ اس کی ضمانت کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، جب میرے قبیلے کے لوگ ہمیں تمہاری فوج میں دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ابھار کر کے ابلیس کافروں کو، مکہ کے مشرکین کو بدر تک لے کر کے آیا اور بدر میں ان کی فوج میں کھڑا رہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اب یہ لوگ پسپا ہو رہے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ تو جب کافروں نے کہا کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اور مجھے اس وقت ڈر لگ رہا ہے۔ تو گویا چونکہ فرشتوں کو دیکھا تھا ابلیس اور دیکھ رہا تھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، لہذا چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کے انسانوں کی مخالفت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب فیصلہ کر دے گا اور شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جو انسانوں نے اس کی مطابقت کی ہے وہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ اس کا پیچھا کریں گے، اسے تنگ کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم نے تو دنیا میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ چیزیں ہمارے لیے تم نے مزین کر کے اچھا کر کے پیش کیا، لیکن آج تم ہمارے کسی کام نہیں آ رہے ہو۔ تو شیطان کیا فرمائے گا کہ دیکھو، شیطان کیا کہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم،
اللہ تعالیٰ نے تم سے حق کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے بھی تم سے وعدہ کیا، ہم نے بھی تم سے وعدہ کیا، اور ظاہر بات میرا وعدہ دھوکہ اور جھوٹ تھا، ہم نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ کی تخلیق کی نشانیاں تم کائنات میں دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہوتی ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہوا کرتی ہیں وہ تم دیکھ رہے تھے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تو وعدکم اللہ وعد الحق وعدتکم، اللہ نے تم سے حق کا وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچ ہو گیا، لیکن ہمارا وعدہ ظاہر بات ہے وہ جھوٹ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر تو ہمیں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو ہمیں ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ آج صورتحال ہے کہ نہ تم ہمارے کسی کام آنے والے ہو اور نہ میں تمہارے کام آنے والا ہوں، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ہمارا تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، صرف ہم نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا اور اس کو تم نے مان لیا، لہذا آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ آج دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری طریقے سے میں بھی جہنم کے اندر آیا ہوں۔ تو شیطان کا یہ ہیلا، شیطان کی یہ چال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان کی چال ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، باطل کو اچھا کر کے بیان کرتا ہے، گناہ کے کام پر ابھارتا ہے، حق کی مشکلات ان کے سامنے لاتا ہے، لیکن جو لوگ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو شیطان کی مخالفت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے، جو شیطان کی موافقت کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذکر کرتے چلوں کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے ایسے کئی ایک واقعات ذکر کیے ہیں جو سارے کے سارے واقعات وہ اسرائیلیات سے ہیں، نہ ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کے بارے میں یہی چیز کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی ایسے صحابی سے جو اسرائیلیات سے نہ لیتا ہو، ایسے کسی صحابی سے ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ اس میں کس شیطان انسان سے کس انسان کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ باعث عبرت ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور یہ بتا کر کے کہ یہ واقعہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف جو ہے اسرائیلیات میں ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ شیطان انسانوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں ہم نے کہا یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے عبرت ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ شیطان کی اس چال کے اندر کس طریقے سے پھنس جاتے ہیں، بڑے بھی پھنستے ہیں، چھوٹے بھی پھنستے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، حتیٰ کہ عالم بھی اور جاہل بھی اس کے اندر پھنس جایا کرتے ہیں۔ لہذا شیطان کی اس چال سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور خصوصاً مال کے بارے میں شیطان کی چال سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال کے اندر ہے، یعنی میری امت جس قدر مال کے فتنے میں پڑھ کر کے گمراہ ہوگی کسی اور فتنے میں پڑھ کر کے گمراہ نہیں ہوگی۔ تو بنو اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ ایک عورت سے متعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل کے فتنے سے متعلق صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنو اسرائیل کے اندر جو پہلا فتنہ واقع ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کے بارے میں واقع ہوا، یعنی بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا، غلط راستے پر چلنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا بنا ہے؟ عورت بنی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے لوگو تم دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ کہا یہ جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ 4 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی، وہ چاروں بھائی ایک بار کسی سفر کے اوپر جانے لگے،
تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں اور اس جگہ تنہا اپنی بہن کو ہم چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اکیلی بہن ہے، جوان بہن ہے، اس کے لیے بہت سے خطرات آ سکتے ہیں، اور سفر کے اندر بھی ہم لے کر کے نہیں جا سکتے، اس لیے اس وقت کے سفر کے مشاکل بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لہذا وہ اس تدبیر میں تھے کہ آخر ہمیں بہن کو کہاں پہ رکھنا چاہیے۔ آخر میں ان بھائیوں میں سے کسی بھائی نے شیطان کے ورغلانے سے یہ کہا کہ فلاں عابد جو رہتا ہے، ظاہر بات عابد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ ہے اور ہماری بہن کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک انتظام کرتے ہیں اور آپ کے ذمے ایک امانت بھی سونپتے ہیں۔ انتظام یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے، البتہ امانت یہ ہے کہ ہماری بہن ہے، آپ میری بہن کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، اور جب یہاں رہے گی تو آپ کے کھانے اور پانی کا بھی انتظام کر دے گی۔ اس راہب نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم اپنے ساتھ ایک کمرے میں اپنے گھر میں رکھیں یہ تو مشکل چیز ہے، البتہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے ہی گھر میں رہنے دو اور ایسا کرو کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور میں رہ کر کے اس کی نگرانی کرتا رہوں گا، اور صبح و شام میرے لیے جو روٹی لے کر کے آئے گی، کھانا لے کر کے آئے گی، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں وہ امن سے ہے، اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے چلتا رہا، وہ آتی اور دروازے پر رکھ کر کے چلی جاتی، راہب اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس طریقے سے چلتا رہا۔ بعد میں شیطان نے اس کو اس بات پر ابھارا اور وسوسہ دلایا کہ دیکھو، ایک عورت تنہا تمہارے یہاں آتی ہے، اس طریقے سے تمہارے بارے میں نظر بھی پڑ سکتی ہے، تو اور اکیلے اتنی دور آتی ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کھانا رکھ دیا کرے گی، اور جس طریقے سے آپ کبھی جاتے ہیں جائیں اور کھانا لے کر کے چلے آئے۔ چنانچہ شیطان کے وسوسے سے وہ عابد اب ایسا کرنے لگا۔ اب آگے شیطان نے تیسری منزل، تیسرا خطوہ اور تیسری چال یہ چلی کہ شیطان سے کہا کہ وہ تنہا ہے، اس کی تو حالت کبھی خیریت پوچھ لیا کرو، کبھی اسے دیکھ لیا کرو کہ ہاں بھائی وہ اچھی حالت میں ہے یا کیسے ہے، دو ایک بات کر لیا کرو، اپنے بھائیوں سے دور ہے، وہ تنہائی میں ہے، اس کی تسلی ہوگی۔ چنانچہ علی کل حال شیطان ایسا کرتے کرتے زاہد کو یہاں تک لے آیا، عابد اور راہب کو یہاں تک لے کر اس سے بات کرنے لگا تو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو ابھی چونکہ بھائی آئے ہوئے نہیں تھے، اب بھائیوں کی وہ بہن جو تھی اس عورت نے راہب کو بتا دیا کہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، اب تو ہم امید سے ہیں ہماری بھی بے عزتی ہوگی اور تمہاری بے عزتی ہوگی، اب کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ اب یہاں پر شیطان اس سے بڑی چال چلتا ہے اور آتا ہے اور راہب سے کہتا ہے کہ سب سے بڑا اچھا موقع یہ ہے کہ تم اسے کسی بہانے سے یہاں پر بلاؤ، اسے قتل کر دو اور قتل کر کے دفن کر دو، ورنہ تم اس دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی بات عزت نہیں رہ جائے گی۔ آج سالوں کی تمہاری عبادت ہے، ہر ایک کے اوپر پانی پڑ جائے گا، عزت ہے تمہاری، ساری عزت مٹی میں مل جائے گی، اور اس طریقے سے تم ان کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ چنانچہ راہب یہ کرنے پر بھی تیار ہو گیا۔ اب صورتحال یہاں پہنچی کہ جب بھائی وہاں پر آئے تو بھائی کے ساتھ سامنے بناوٹی طور پر روتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ چونکہ ایک راہب تھا، نیک آدمی مانا جاتا تھا، لہذا بھائیوں نے اس کی تصدیق کر لی۔ لیکن شیطان اب آخری چال ایک اور قدم آگے بڑھا، بھائیوں کو خواب میں آ کر کہنے لگا کہ تم لوگ بھی بڑے سیدھے سادھے سے ہو، تمہیں کیا یقین ہے کہ ہاں تمہاری بہن کو اپنی طبیعی موت مری ہے؟ کہیں تمہاری بہن کو اتنے قتل تو کہیں کر دیا، بلکہ یہ دکھانے لگا کہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، اسے حمل ہوا اور پھر اسے قتل کر دیا اپنی عزت کے ڈر سے۔ چنانچہ ایک دن بھائی نے دیکھا، ایک بھائی نے، اور
اسے خواب سمجھ کر کے اس پر کچھ توجہ نہیں دی، لیکن دوسرے بھائی نے یہی دیکھا، تیسرے نے، چوتھے نے، تو ایک دن آپس میں اکٹھا ہوئے تو کہنے لگے، تو دوسرا کہتا ہم نے بھی تو یہی دیکھا ہے، تیسرا کہتا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، چوتھا کہتا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اب ہر ایک نے جب اپنا خواب بیان کیا تو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، لہذا شیطان نے کہا تمہاری بہن کو فلاں جگہ دفن کیا گیا ہے، تم اسے دیکھ سکتے ہو کہ وہ قتل ہوئی ہے۔ لیکن جب راہب کے پاس آئے اور دباؤ دیا تو راہب نے اقرار کر لیا کہ ہاں ایسے ہے، لہذا اس وقت کے بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا، اس کی شکایت کی گئی، بادشاہ نے اسے سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ اب ایسے موقع پر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری ہی وجہ سے تم اس گناہ کے اندر پڑے ہو، اب اگر تمہیں کوئی موت سے نجات دے سکتا ہے تو میں ہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں نجات دے دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے سجدہ کیا اور شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہا کفر کرو، جب اس نے کفر کیا تو کہا انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں۔ یہ ساتھیوں ایک مثال ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور ایک مثال بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اپنے ماحول میں دیکھیں اور اپنے اوپر دیکھیں تو بسا اوقات شیطان ہمیں ایک چھوٹے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، پھر بڑے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی عزت کے اوپر حملہ کرنے، یہاں تک کہ کوئی مال میں مبتلا ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے کے بعد اللہ اس پر جھوٹ بولنے، یہاں تک کہ اپنے مخالف کو قتل کروانے یا اس کو جیل میں ڈالوانے کی بھی بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اگرچہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ اصل شیطان سے مراد کیا ہے؟ منافقین ہے، اور انسان سے مراد کیا ہے؟ یہود ہے، لیکن اللہ نے عام الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو اور لوگوں کو اس سے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ منافقین اور یہود کی مثال کیا ہے؟ شیطان اور انسان کی ہے۔ جبکہ شیطان نے انسان سے کہا کہ اکفر، منافقین نے یہود سے کہا کہ تم ان کے تابع نہ ہونا، ان کی بات نہ ماننا، لیکن فلما کفرا، جب انسان نے کفر کر دیا تو کیا کہا؟ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بری ہوں، مجھے رب العالمین کا ڈر لگ رہا ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، فکان عاقبتہما۔ ساتھیوں اگر یہ مثال ہم نے دی ہے اپنے ماحول میں دیکھیں، اس کو ایک مثال سے لیجئے، مثال کے طور پر لوگ اپنی بچیوں کے بارے میں کس قدر لاپرواہی برتتے ہیں، پردے کا حکم نہیں دیتے، اختلاط سے روکتے نہیں ہیں، عام طور پر آزادانہ آنا جانا اور موبائل سے کھلنا اس سے روکتے نہیں ہیں، اور جب معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک بسا اوقات بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے، بہت سے لوگ بھی قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ شیطان کا کہ ورگلانے سے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا یہ آیت عملی میدان میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پس ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ بس ان دونوں کا انجام ہوا کیا ہوا؟ انہما فی النار، یہ کہ وہ دونوں کے دونوں آگ میں گئے، یعنی شیطان بھی آگ میں گیا اور ان کی بات ماننے والا انسان بھی آگ میں گیا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، جس میں وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے جہاں تک شیطان کا تعلق ہے وہ تو دائمی جہنمی ہے ہی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ وہ انسان جو کفر کر رہا ہے شیطان کے ورگلانے میں آ کر کے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم میں جا کر کے وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ ظالم کون؟ شیطان بھی اور انسان بھی، شیطان بھی انسان بھی۔ شیطان ظالم اس لیے ہے کہ انسان کو ظلم پر ابھارا، گناہ پر ابھارا،
اور انسان ظالم یہ ہے کہ ظالم کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قرآن مجید کا اسلوب ایک ہے اور پورے قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کی، کسی منافق کی، اسلام دشمن کی، نبیوں کے دشمن کا انجام بیان کرتا ہے، وہیں مؤمنین کو وعد کرتے ہوئے متنبہ بھی کرتا ہے کہ یہ تو ان کا انجام ہوا، تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو اب تک پوری سورت کے اندر یہ جو 2 رکوع گزرا ہے، اس دونوں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام دشمن یعنی یہود، منافقین، ان کا حشر بیان کیا، ان کے حالات بیان کیے. اب اس آیت کے اندر وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے ان کو بھی، وہ لوگ جن کا ایمان پختہ ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی چند نصائح فرما رہا ہے، مثالوں کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کو بھی ذکر کر کے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ظاہر بات ہے یہ چیز سے پہلے گزر چکی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اہم بات کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کہیں تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کو کھول لو اور غور سے سنو، اس لیے کہ تمہیں کسی بھلی بات کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی بری بات سے تمہیں روکا جا رہا ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، احکام کو چھوڑ کر کے اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے پرہیز کرو اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے پرہیز کر کے اس کے شکر گزار بندہ کرو. اس کی ناشکری اور کفران نعمت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی منافقوں جیسی حرکت کرنے لگو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی یہود جیسی حرکت کرنے لگو. نہیں، اتقوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس دیکھے، ہر نفس غور کرے. اس لیے کہ نظر ینظر کے معنی جہاں غور کے آتا ہے وہی جہاں دیکھنے کے آتا ہے وہیں غور فکر کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے. میں دیکھتا ہوں یعنی کیا ہے، میں سوچتا ہوں، اس بارے میں غور فکر کرتا ہوں. تو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور ہر نفس دیکھے. کیا دیکھے؟ ما قدمت لغد، ما کیا چیز ہے وہ؟ قدمت آگے بھیجا ہے، لغد غد کے لیے، کل کے لیے. غد کے معنی ہوتا ہے کل. اس لیے کہ دیکھیے زمانے 3 ہیں، ایک زمانہ ماضی کا ہے، ایک زمانہ حاضر کا ہے، اور ایک زمانہ کیا ہے وہ؟ غد، کل کا ہے. یہ ماضی کا جو زمانہ ہے مخلوقات کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے لیے محدود ہے. جو حاضر ہے وہ بھی ختم ہو جانے والا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ غد کا معاملہ ہے. اسی لیے دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہے، یا انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ کون سا ایسا کام کیا جائے جو ہمارے لیے کل مفید ہو، کل فائدے کا ہو، کل کے فائدے کا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے، ہر انسان یہ غور کرے کیا؟ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ساتھیو یہ آیت سمجھیے کہ انسان کے اپنی تربیت کے لیے بڑی اہم چیز ہے.
اسی لیے جانتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد مسلمانوں کو متنبہ اب کیا جا رہا ہے کہ تمہارا حشر بنو اسرائیل جیسا نہیں ہونا چاہیے، تم شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، اس جیسے نہ بن جاؤ جس سے شیطان نے کہا کہ تم کفر کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن موقع آئے تو ساتھ چھوٹ جائے نہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد یعنی کل کے لیے، اور کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غد کہہ کر غد سے قیامت مراد لے کر کے کئی چیز طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک چیز طرف تو یہ کہ جو وقت گزر چکا تمہارا اور جو یہ گزر رہا ہے، جو آنے والا تمہارا وقت ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا سا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے تم یہ جو وقت تمہیں ملا ہوا ہے، اس کو غد کے لیے، کل کے لیے تم تیار کر لو۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنا ہے کہ غد جس طریقے سے کل کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی کل نہیں ہوگی، اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے کل آنے والے سے دور نہیں ہے، وَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ، اور جو کل کا دیکھنا چاہتا ہے کل دور نہیں ہے، کل آ جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی جو آمد ہے، قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بہت قریب ہے۔ علماء امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے یہاں پر ایک نقطہ رکھا ہے کہ اپنے محاسبہ کے لیے یہ آیت بڑی اہم چیز ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محاسبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ محاسبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان کے جو وقت گزر چکا، یا انسان کے اوپر جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ آیا وہ کام ہے جو کل کے لیے مفید ہوگا، یا وہ کام ہے جو کل ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا؟ اسی کو سوچ کر کے انسان اپنے کل کے بارے میں پلان بناتا ہے۔ تو انسان کے لیے، محاسبہ کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ تقوی کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو واجبات کے عمل پر ابھارتا ہے، اور تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ تقوی ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی جو منہیات ہے اس کے چھوڑنے پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے تقوی کا استعمال دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی کی یہ دعوت رہی، ان اتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی ہر نبی اپنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت۔ تو پہلے تقوی کی تاکید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوسرا تقوی واتقوا اللہ یعنی بطور تاکید کے استعمال کیا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو ان اللہ خبیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ خبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ باتوں کے علم کو عموماً خبر کہا جاتا ہے۔ پوشیدہ اس لیے کہ علم کا معنی ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھنا، اور خبر کا معاملہ کیا ہے؟ جو پوشیدہ۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر پوشیدہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اسی آیت کی مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کی اسم پاک خبیر کا ہے کہ تم جیسا بھی عمل کرو گے، جیسا تمہارا عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بہترین خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں اچھی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ بھلانے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ بھلانے کا دو معنی ہوا کرتا ہے۔
ایک معنی تو یہ ہے جو عام معنی بھلانا کا ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز انسان کو یاد نہ رہ جائے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز کرنی چاہیے، جو یاد رکھنا چاہیے، اس کو انسان چھوڑ دے، وہ کام کرے نہیں۔ اور یہ اس طرح ہمارے آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ کے اس سے بڑے تعلقات تھے، بڑے اچھے تعلق تھے، اس جب جدائی ہو جانے کے بعد 6 مہینہ گزر گئے، سال بھر گزر گئے، اس سے آپ کا کوئی اتصال نہیں ہوا، تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں بھلا دیا ہے۔ یہاں کیا مانا بھلانے کا؟ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں اور آپ نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تو یہاں بھلانے کا اصل معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینے کا ہے، یعنی جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہ کرے۔ تو اللہ کو بھلا دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نواہی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھلا دیے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ کو بھلوا دیا، اپنے آپ کو بھلوا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کیفیت بنا دی کہ وہ خود اپنے بارے میں بھول گئے کہ وہ کون سا کام کریں کہ یہ ان کے فائدے کا ہے، وہ کون سا کام کریں جو انہیں نقصان سے بچائے گا۔ اسی لیے دیکھیں، جو لوگ اصل میں گناہ کا کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے مستقبل کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی عاقبت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کے کام کو، اللہ کے احکام کو چھوڑتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے، تو حقیقت میں گویا یہ اللہ کو بھولنا نہیں بلکہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دینا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ فسق کے اندر یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ کافر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے نکل جانے والے ہیں۔ تو اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مجلس آگے والی آیات سے شروع ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔